کفاروں نے اس زمین پر قبضہ کر لیا جہاں پہ زمین ہموار تھی، اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرما دی، وہ زمین پر کیچڑ ہو گیا، ان پر چلنا مشکل ہو گیا۔ حضور نبی علیہ السلام نے جہاں پر پڑاؤ کیا تھا وہ زمین ریتلی تھی، جب بارش آئی تو وہ زمین بھی سخت ہو گئی، اس پر چلنا آسان ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی۔ رات کے کسی پہر اب کفار کے پاس پانی تو نہیں تھا، رات کے کسی پہر میں 2 کفار اپنے جھنڈ سے اترے اور جو مسلمانوں کا حوض تھا وہاں جا کے پانی پینے لگے۔ ایک صحابی نے خفیہ طور پر حضور کے کان مبارک میں کہا، یا رسول اللہ وہ دیکھیں 2 کافر، مار کے آؤں؟ توجہ نہیں فرمائی آپ نے۔ یا رسول اللہ وہ آپ کے 2 دشمن، وہ 2 کافر، میں مار کے نہ آؤں؟ حضور فرمانے لگے نہیں ابھی نہیں، پانی پینے آئے ہیں۔ یا رسول اللہ ہمارے دشمن ہیں۔ حضور فرمانے لگے ٹھیک ہے وہ دشمن ہے، میں تو رحمت للعالمین ہوں نا۔ جو حضور کے دروازے پر آئے پھر وہ پیاسا چلا جائے، کوئی بات نہیں، پینے دو۔ ہمارے دروازے پر جو آیا وہ خالی کبھی نہیں گیا۔ صبح جب ہوئی تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے حضرت مولا کائنات سے کہ یار علی، حضور کا عریش مبارک، حضور کا جو چھپر مبارک ہے، چونکہ کفار نے سب سے پہلے ٹارگٹ حضور کی ذات مبارکہ کو کرنا ہے، تو حضور کے لیے کوئی محفوظ جگہ جہاں پہ حضور کو پناہ دی جائے، جہاں پہ حضور کی حفاظت کی جائے، وہ جگہ بھی ہمیں ڈھونڈ کر رکھنی چاہیے۔ آپ کا عریش مبارک، چھپر مبارک گھاٹی پر ایک ٹیلے پر بنا دیا گیا۔ اب اگلا سوال یہ تھا کہ چھپر پر تو سارے کفار کی نظر ہوگی، تو سب سے پہلا اٹیک بھی اس پہ ہی ہوگا، تو حفاظت کس نے کرنی ہے؟ تو پھر میرے مولا کائنات اٹھے، ابو بکر تو فکر ہی نہ کر، علی کے ہوتے ہوئے کہ حضور تک پہنچ جائے، علی کے ہوتے ہوئے کہ حضور تک پہنچ جائے۔ ایسا بیٹا کسی کے مائی کے لال نے کوئی نہیں جانا کہ علی کے ہوتے ہوئے حضور تک پہنچ جائے۔ تو یہ ساری وہ محبت والی باتیں، حضور کے گرد سارے صحابہ جمع تھے، اور اس کے بعد ساری رات حضور نے مصلی آباد کیا، ساری رات حضور روتے رہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق بھی پیرے پر، حضرت مولا کائنات بھی پیرے پر، حضرت عمر پاک بھی پیرے پر۔ ساری رات اندر سے سسکیوں کی اور ہچکیوں کی آوازیں آتے رہیں، یا اللہ پاک میرے پاس 313 ہی تھے، میں لے آیا ہوں، میرے پاس 313 ہی تھے، میں لے آیا ہوں، یا اللہ پاک اگر آج یہ نہ رہے تو تیرا نام لیوا کوئی نہیں رہے گا، میرے پاس 313 ہی تھے۔ اور حضور روتے جا رہے ہیں، اور یہ جب تڑپ دیکھی تو حضرت صدیق اکبر پھر پیارے تھے نا حضور کے، عاشق تھے نا حضور کے، حضور کے اوپر انہوں نے جپھا ڈالا، حضور کے اوپر انہوں نے لیٹ گئے، یا رسول اللہ آپ بس کر دیں، باہر دیکھیں نا اللہ نے کتنی نصرت فتح، کتنی مدد عطا کر دی۔ حضور فرمانے لگے یا باری تعالیٰ تیرا وعدہ تھا کہ تم مدد بھیجے گا۔ حضرت جبریل امین پیغام لے کے آئے، رب تعالیٰ وعدہ کرتا کہ 1000 فرشتہ آپ کی مدد کے لیے بھیجیں گے، 1000 فرشتہ۔ حضور فرمانے لگے ابھی تھوڑے ہیں۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ محبوب آپ کو 3000 فرشتے عطا کرتے ہیں۔ ایک روایت میں آیا کہ حضور آپ فکر نہ کریں، 5000 فرشتے عطا کرتے ہیں۔ کتنے فرشتے؟ حضور فرمانے لگے یا باری تعالیٰ تیرا وعدہ تھا کہ تو آئے گا، تیری مدد آئے گی، تیری مدد ہے، ٹھیک ہے فرشتے آئیں گے وہ ہماری مدد کریں گے، لیکن یا اللہ پاک تیرا وعدہ تھا نا کہ تو آئے گا۔ حضرت مولانا ہزاروی صاحب فرمانے لگے اپنے انداز میں اس جملے کو کہ یا باری تعالیٰ کہ تو نے کہا تھا کہ تو آئے گا مدد کے لیے، تیری مدد آئے گی، تو اپنے انداز میں کہنے لگے آپو یار بہر یا کنارے اندر سانو بھیج بدر میدان، یا اللہ پاک کنارے نہیں، تیری مدد آئے گی تو ہم راضی ہوں گے۔ تو یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ معانا، میں تیرے ساتھ ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اور صبح جب ہوئی حضور نبی علیہ السلام کے پاس ایک چھڑی تھی، ایک عصا تھا، لمبی سی ایک چھڑی تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، توجہ نہیں فرمائی آپ نے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے حضور نے صبح کے ٹائم ایک دن پہلے، یعنی کہ 16 رمضان المبارک کو ایک دن پہلے حضور نے نا چھڑی کے ساتھ نشان لگایا بھی یہاں پہ ابو جہل مرے گا۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے، حالی لوگ ہی کہتے ہیں نبی نو غیب دا علم نہیں گا، ایک دن پہلے مرنے والوں کی تصدیق کریں، ایتھے بھئی ابو جہل مرے گا، ادھر عتیبہ مرے گا، ادھر شیبہ مرے گا، ادھر خلف بن امیہ مرے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، یہ مسلم شریف کی حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، کچی پکی نہیں،
مسلم شریف کی حدیث، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے سارے صحابہ تو جنگ لڑ رہے تھے، میں ان نشانوں پہ نظر رکھے ہوا تھا کہ جہاں پہ حضور نے نشان لگائے تھے کہ ادھر شیبہ مرے گا، ادھر ابو جہل مرے گا، اللہ کی عزت کی قسم ایک کافر بھی اپنے انچ بھی پرا نہیں ہوا جہاں پہ حضور نے نشان لگایا تھا، ایک انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہوا جہاں پہ حضور نے نشان لگایا، وہ وہیں آ کے مرا، وہ وہیں پہ آ کے مرا۔ یہ حضور کا علم غیب تھا جناب، ایک دن پہلے مرنے والوں کو بتا رہے ہیں کہ ایتھے آ کے مرنا ہے، حالانکہ میدان بڑا کھلا تھا، کہتے اور بھی جا کے مر سکتے تھے، لیکن حضور نے نشان لگا کے کہا ایتھے آ کے انہیں مرنا ہے، ابو جہل نے بھی ایتھے آ کے مرنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے حضور نے جب صفیں سیدھی کروائیں، اگلا دن آ گیا 17 رمضان المبارک، حضور صفیں سیدھی کروا رہے ہیں۔ حضور کا اپنا فرمان ہے کہ جب جنگ کے لیے اور نماز کے لیے میرا مومن صفیں سیدھی کرتا ہے، جنگ کے لیے اور نماز کے لیے میرا مومن میرا امتی صفیں سیدھی کرتا ہے، رب تعالیٰ دیکھ کر اس کو مسکراتا ہے، جو بھی اس کی شان ہے، جو بھی اس کی شان کے لائق ہے، رب دیکھ کر مسکراتا ہے۔ اور پھر اب جب ہم نے صفیں سیدھی کرنی ہے ابھی جمعے کے لیے، تو پھر ایویں نہیں، ہم نے یہ تصور کرنا ہے کہ رب دیکھ کر شوق کے ساتھ، ذرا ذوق کے ساتھ حضور صفیں سیدھی کروا رہے ہیں، جنگ کا میدان ہے۔ ایک صحابی تھے حضرت صفوات بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے پاس ایک چھڑی تھی، چھڑی لگا لگا کر نا صحابہ کو سیدھی کر رہے تھے، آپ کا پیٹ تھوڑا سا موٹا تھا، آپ ذرا صحت مند تھے، تو حضور نے جب چھڑی لگائی نا تو حضور سے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے چھڑی لگائی مجھے تکلیف ہوئی ہے۔ حضور فرمانے لگے چل تو بدلہ لے لے، چل تو بدلہ لے لے، توجہ ہے میری بات پہ، چل یار تو بدلہ لے لے۔ یار ایسا بھی کوئی لیڈر ہوگا کہ جس کو تھوڑی سی تکلیف، جس کے چاہنے والوں کو تکلیف ہوئی اور لیڈر کہہ رہا ہے چل تو بدلہ لے لے، حضور فرمانے لگے چل یار تو بدلہ لے لے۔ وہ صحابی بڑے دانا تھے، عقل مند تھے، تو کہنے لگے یا رسول اللہ جب آپ نے چھڑی چبوئی تھی نا تو میرے پیٹ پر کپڑا نہیں تھا، لہٰذا کپڑا اوپر کیجئے۔ حضرت عمر پاک بھی پاس کھڑے ہیں، صحابہ دیکھ رہے ہیں حیران کہ یہ ہو کیا رہا ہے، اب یہ صحابی حضور سے بدلہ لیں گے؟ حضور نے کپڑا بھی اٹھا دیا، بھی لے لے تو بدلہ۔ جب حضور نے کپڑا اٹھایا وہ صحابی جھٹ پٹ حضور کے جسم اطہر سے جفی ڈال لی اور چومنے لگے، سونیا میں نے سنا کہ آپ کے جسم کے ساتھ کوئی چیز مس ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر عذاب حرام کر دیتا ہے، جہنم کی آگ حرام کرتا ہے، سونیا ابھی پتہ نہیں کیا ہونا ہے، میں نے رہنا ہے کہ پہلے نہیں شہید ہو جانا ہے۔ میں نے کہا جاتی بار کے 2 بوسے یہ بھی لے جاؤں، جاندی بار دے 2 بوسے یہ بھی لائے جاواں، ابھی پتہ نہیں حضور کیا ہونا ہے، پتہ نہیں میں نے اس دنیا میں رہنا ہے کہ پتہ نہیں شہید ہو جانا ہے، تو چلو جاتے جاتے یہ فضیلت تو میں لے لوں، یہ فضیلت تو میں لے لوں۔ 2 صحابی تھے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ ایک اور صحابی تھے، وہ ان کو جب پتہ لگا کہ حضور کا اس طرح سے جنگ چھڑنے لگی ہے، حضور اب بدر کا مقام اب آباد کرنے لگے ہیں، تو وہ دوڑے، جب مدینہ شریف کے قریب سے گزرے نا تو بدر کے مقام پر ملاقات ہوگی ابو جہل سے، تو ابو جہل کہنے لگا کدھر جا رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگے ہم تو تجارت کے ارادے سے آئے تھے، تجارت کے ارادے سے جا رہے ہیں۔ تو ابو جہل بول کے کہنے لگا تم اپنے نبی کی مدد تو نہیں کرو گے، تو جنگ میں حصہ تو نہیں لو گے؟ نہیں جی ہم نہیں حصہ لیں گے۔ اب وہ ان کے پاس نیزے تھے، تلواریں تھیں، تو انہوں نے وقت کو، نزاکت کو سمجھتے ہوئے انہوں نے کہا جی ہم نہیں لڑیں گے۔ ابو جہل کہنے لگا وعدہ کرتے ہو؟ تو حضرت حذیفہ بن یمان کہنے لگے ہاں جی وعدہ ہو گیا جی ہم نہیں لڑیں گے۔ جب حضور کے پاس آئے تو آ کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ ہماری ملاقات ہوئی تھی ابو جہل سے، تو اس نے کہا کہ وعدہ کرتے ہو کہ تم حضور کے ساتھ نہیں لڑو گے، ان کے لشکر میں شامل نہیں ہوگے؟ ہم تو وعدہ کر رہے ہیں۔ حضور فرمانے لگے اب چونکہ تم وعدہ کر رہے ہو تو لہٰذا اب تم نہیں لڑو گے۔ یہ اس مقام کی بات ہے جب بچے کی ضرورت تھی اور جنگجو صحابی حضرت حذیفہ بن یمان، حضور فرمانے لگے نہیں بھی اب تمہارا نام کاٹا جاتا ہے، اب تم پاس بیٹھو گے لیکن ہمارے ساتھ لڑو گے کیوں بھلا کہ تم وعدہ کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ کافر ہے، کافر سے وعدہ کر کے آئے ہیں۔ حضور فرمانے لگا کیا تو مومن نے ہے نا، کیا تو مومن ہے نا، آپ ذرا نظر تو جڑائیں، اپنے کاروباری لین دین میں ذرا نظر تو جڑائیں۔ حضور فرمانے لگے کہ کافر کے ساتھ تو وعدہ کر کیا تو مومن نے ہے نا، وعدہ کیا تو مومن نے ہے نا۔ آج ہمارا جو مسلمان ہے وہ وعدوں کی پاس ہی نہیں رکھتا، وہ معمولی بات سمجھ میں نے ایسے تو کہا ہی نہیں تھا، میں نے تو ایسے کہا تھا، وہ آگے پھر ہیلے باندھنے شروع کرتا ہے۔ لیکن وعدے جب کریں، حضور فرماتے ہیں جب وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو، جب وعدہ کرو تو
اور پھر یہ صرف بات سننے کے لیے اور آپ جمعے کے خطبے میں سن کے چلے جائیں گے، یہ صرف سننے کے لیے نہیں، حضور نے عمل کر کے بتایا ہے۔ اس میدان میں جہاں پہ ایک ایک بندے کی ضرورت ہے، وہاں پہ صرف وعدہ کر رہے ہو، تمہارا نام کاٹا جاتا ہے، چونکہ تم وعدہ کر رہے ہو، کیا تو مومن نے ہے نا۔